اچھا رؤف حسن صاحب، آپ لوگوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے آلریڈی مخصوص نشستوں کے حوالے سے توہین عدالت کی، اور ایک اور پٹیشن آپ لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی دائر کر دی ہے. آپ نے کوئی حکمت عملی ایسی بنائی ہے جس میں آپ لوگوں کے ان کیسز کے فیصلے جلدی آ سکیں؟ دیکھیے، جو جوڈیشری میں جو چینج آیا ہے قاضی صاحب کے بعد، میرا خیال ہے کہ وہ اس میں کوئی ایک فریش تازہ ہوا کا جھونکا سا محسوس ہوا ہے ہمیں. اور انہوں نے آ کے جو 2-3 دنوں میں جو فیصلے کیے ہیں وہ انتہائی حوصلہ افزا ہیں. اور وہ ججز جن کو کہ ایک بالکل غیر آئینی طریقے سے ڈسمس کیا گیا تھا یا ڈیلیگیٹ کیا گیا تھا اپنی پوزیشن سے، ان کو انہوں نے اس کے اوپر دوبارہ نئے چیف جسٹس صاحب نے ان کو دوبارہ ان کے اوپر ان کو فائز کیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو باقی فیصلے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اور وہ مقدمات جو کہ سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، جو کہ جن کو فکس نہیں کیا گیا ہیئرنگ کے لیے، انکلوڈنگ یہ جو 2 مقدمات جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت جلدی فکس ہوں گے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا. اس سلسلے میں جو منصور علی شاہ صاحب کا جو سینئر پیونی جج جو ہے، ان کا جو ایک میکنزم ہے پینڈنسی کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ بھی سپریم کورٹ نے اپروو کیا ہے، یونینیمسلی اپروو کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی کارگر ہوگا مقدمات کے فیصلوں میں تیزی لانے کا جو عمل ہے اس میں. اور ہمیں امید لگا کے بیٹھے میں جو جوڈیشری سے عدلیہ سے ہماری ہمیشہ امید رہی ہے، اور اب بھی امید ہے کہ وہ جو آئندہ کے فیصلے ہوں گے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق. اچھا رؤف صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے سینٹ کی نشست سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ لیکن ثانیہ نشتر صاحب اس وقت دنیا کی ایک لارجسٹ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، اس کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور کے اوپر کام کر رہی ہیں. میری ان سے 2 یا 3 دن پہلے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ سوچ رہی ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ حالانکہ یہ مطلب کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ جی استعفیٰ دیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ سوالات اٹھے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس قسم کی باتیں. تو بس میں پھر دوبارہ ان سے 1 یا 2 دن میں بات کروں گا. خان صاحب سے میری ملاقات آپ کو پتا 8 ہفتوں سے نہیں ہونے دی گئی. ان کے پاس بھی جاؤں گا تو ان سے بھی اس سلسلے میں ذکر کروں گا. پھر وہ جیسے جو احکامات دیں گے اس کے مطابق میں ڈاکٹر صاحبہ کو کمیونیکیٹ کروں گا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. دیکھیں، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سینیٹر کے عہدے سے استعفیٰ دیتی ہیں تو ہم وہ سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ لوز کر جائیں گے. وہ آپ جانتے ہیں سینٹ کی جو ورکنگ ہے اس سے آئی ایم شیور کہ آپ کو کلیتاً آگاہ ہے. تو وہ سیٹ ایک جو ہے ہم لوز کریں گے. اور دوسری بات ہے کہ وہ ایک بہت کریڈیبل پریزنس تھی خان صاحب کی جو کیبنٹ ہے اس میں، احساس پروگرام اور باقی بہت سے اور انیشیٹوز جو ہیں ان کی وہ کرتا دھرتا رہی ہوئی ہیں. تو ہم تو چاہیں گے کہ وہ سینٹ میں موجود رہیں. اچھا رؤف صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد ابتدائی طور پر تو یہ خبر آئی کہ وہ بنی گالہ میں رہیں گی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ پشاور چلی گئی ہیں اور لاہور اس مصلحت کی بنا پر نہیں ہے کہ لاہور میں کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. تو اب انہوں نے لاہور آنے کا جو فیصلہ کیا وہ لاہور پہنچی ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بشریٰ بی بی کے اپنے فیصلے ہیں. میں تو کم از کم اس سے آگاہ نہیں ہوں کہ کیا محرکات ہیں کن وجوہات کے اوپر، لیکن جو مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ یہی تھا کہ جی الٹیمیٹلی انہوں نے زمان پاک میں جانا ہے، لاہور میں جانا ہے. اچھا، لیکن اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد بچر صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ بنی گالہ اس لیے نہیں رکی کہ بنی گالہ بگڈ ہے، اور لاہور میں نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کو گرفتار کروانا چاہتی ہیں. تو جس دن ملک صاحب نے یہ بیان دیا سیم ڈے وہ لاہور پہنچ گئی، اس کے پیچھے کیا وجہ سر؟ جی وہ لاہور گئی ہیں جی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ اس قسم کا کوئی غلط اقدام نہیں اٹھائے گی، اور انہیں وہاں چین اور سکون سے جو وہ بسر کرنا چاہتی ہیں وہ بسر کریں. کیونکہ بہت سے چیلنجز ہیں. خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، اور خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے پوری پارٹی کے لیے بھی، اور آئی ایم شیور ان کی فیملی کے لیے، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی بہنوں کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری کانسنٹریشن جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہو. اور یہ جو ہم یہ جو سیاست، یہ جو ہم پولیٹیکل بیٹل جو ہم فائٹ کرنے جا رہے ہیں نومبر کے مہینے میں، اس کا بھی پرائم مقصد جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے. تو آئی ایم شیور کہ ہم سب لوگ فوکسڈ ہیں اپنے اس پرنسپل موٹیو کے اوپر، اور ہماری تمام جو سکت اور طاقت ہے وہ اسی طرف ڈائریکٹ ہوئے گی ان دی کمنگ ویکس اینڈ منتھس. اور رؤف صاحب، کبھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بہنیں یا ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی وہ سیاسی معاملات میں کوئی دلچسپی لیتی ہیں، یا آپ لوگوں کی معاملات کے اندر، میٹنگز کے اندر یا سیاسی فیصلوں کے اندر خان صاحب کی بہنوں نے یا بشریٰ بی بی نے کبھی کوئی مداخلت کی ہے؟
یہ آپ کو پتا ہے کہ بسا اوقات پبلک پلیٹ فارم سے یہ آوازیں آ چکی ہوئی ہیں کہ جی خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بلا لیں یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں، لیکن خان صاحب کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پارٹی کو ماروسی پارٹی نہیں بنانا چاہتا، اور یہ کہ میری فیملی کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یہ ایک پروفیشنلی مینجڈ پولیٹیکل پارٹی ہوگی، اور انتخابات کے تحت جو بھی آگے الیکٹ ہوگا وہ اس پارٹی کو لیڈ کرے گا۔ ابھی تک تو خان صاحب ہیں، وہ جب تک اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، وہ جب تک ان کا سایہ قائم ہے وہی ہے پارٹی کے چیئرمین، وہی ہمارے لیڈر بھی ہیں۔ اور دیکھیے جب یہ موقع آیا تھا، جب ان کو نااہل کیا گیا تھا، تو اس وقت اگر وہ چاہتے ماروسی سیاست کو اپنی پارٹی میں رائج کرنا، تو وہ اپنی بیگم صاحبہ کو دیتے یا اپنی بہن کو دیتے یا اپنے بیٹوں کو بلا لیتے، قاسم کو، سلیمان کو بلا لیتے، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، اور انہوں نے وہی کیا جو کہ ایک جمہوری ذہن رکھنے والا شخص کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، یہ صاحب ہیں، ان کو انہوں نے چیئرمین بنا دیا، باقی سیکرٹری جنرل یا باقی اور امپورٹنٹ عہدوں کے اوپر بھی آپ دیکھیے کہ پارٹی کے جو ورکرز ہیں انہیں کو ان کو انہوں نے اپوائنٹ کیا۔ کوئی ان کی فیملی کا بندہ جو ہے اس وقت کسی پارٹی عہدے کے اوپر فائز نہیں ہے۔ سو یہ ان کی ذہن کی غمازی کرتا ہے، ان کی سوچ کی غمازی کرتا ہے، اور وہ اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے اس کو پارٹی کے جو ہے ورکرز اینڈ ایکٹیوسٹ ہیں وہی چلائیں گے، وہی آگے لے کے چلیں گے۔ اچھا رؤف صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ جب کسی سے دشمنی کی جائے تو اس میں اتنی گنجائش ضرور چھوڑنی چاہیے کہ کل کو اگر آپ کی دوستی ہو جائے تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکس پر فواد چودھری صاحب اور ان کی اہلیہ کی جانب سے جس طرح کی بیان بازی کی جا رہی ہے، اب تو اطلاعات ہے خیر کہ شاید خان صاحب نے بھی ان کو منع کر دیا ہے، لیکن بہرحال آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے کل کو پارٹی کے معاملات میں یہ برے طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں چیزیں؟ دیکھیے یہ بیان بازی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ حقائق ہیں ان کا سامنا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ فواد چودھری صاحب کو 22 جون 2023 کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں وہ جو لیٹر تھا وہ اس کی کاپی آپ کو بھجوا دیتا ہوں، میں ابھی بلکہ کہتا ہوں رضوان کو آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا خود۔ اس کے بعد اگر انہوں نے پارٹی میں آنا ہے، کیا وجوہات تھیں، کیوں وہ پارٹی انہوں نے اعلان کیا پہلے چھوڑنے کا، کسی اور پارٹی میں جانے کا، اور اس کی بیسس کے اوپر ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا، وہ دیکھنا ہوگا۔ اور وہ جو ان کی اب بیان بازی ہے، جو پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں وہ جس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے، جو ٹویٹ انہوں نے میرے بارے میں کیا ہے اور اس میں جو غلیظ اور گندی زبان استعمال کی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکے ہوں گے۔ باقی بھی لوگوں کے بارے میں جو ان کی زبان ہے وہ انتہائی آبجیکشنیبل ہے، وہ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ اپنی ڈفرینسز کا بھی اظہار کرتے ہیں، چاہیے کہ ہم ڈیسنسی کے ڈومین میں رہ کے بات کریں، تو وہ نہیں ہے۔ اب الٹیمیٹلی دیکھیے خان صاحب کا یہ پیروگیٹو ہے، ایکسکلوسیو پیروگیٹو ہے کہ خان صاحب نے باہر آئیں گے جب انشاءاللہ تعالیٰ قریب بہت جلدی، تو وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو انہوں نے بہت سارے لوگ ہیں، میں تو ان کو سیاسی جنازے کہتا ہوں، جنہوں نے پیچھے کو چھوڑا وہ سیاسی جنازے بن چکے ہوئے ہیں۔ اب ان کو بیریل کی جگہ نہیں مل رہی تو وہ اپنا کشکول لیے ہمارے در کے اوپر کھڑے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں شامل کر لیجیے، ہمیں واپس آنے دیجیے۔ ان صاحب کا رویہ جو ہے وہ انتہائی جارحانہ اور انتہائی ڈیوائسو ہے پارٹی کے اندر۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ پارٹی میں ڈویژنز کریٹ کرنے کے لیے ان کو ایک ٹاؤٹش قسم کا جو ہے رول وہ دیا گیا ہے۔ تو وہ خان صاحب آئیں گے اور ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے مقدم ہوگا، وہ ہم ایکسپٹ کریں گے۔